الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، آج کا بیان جو ہے وہ کل ہی کے بیان کا جو ہے اختتامیہ ہے یا تکملہ ہے۔ کل دعا کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی، آج کچھ دعاؤں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ہم لوگوں کی زندگی میں جو اتنی وحشت اور پریشانی ہے، اس کا ایک بڑا سبب جو ہے اللہ کے نام سے غافل رہنا ہے۔ اللہ کا نام بکثرت لینا چاہیے، چاہے وہ ذکر کی شکل میں ہو، چاہے وہ دعا کی شکل میں ہو۔ بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی ہیں۔ ایک دعا آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، جو بڑے مرتبے کے صحابی تھے، ان کو آپ نے ایک دعا سکھائی۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت معاذ سے کہا کہ معاذ، مجھے تم سے محبت ہے، اس لیے میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو ضرور کرنا۔ یعنی پہلے اپنی محبت کا آپ نے حوالہ دیا کہ مجھے تم سے محبت ہے، اس محبت کی بنا پر تمہیں یہ ایک دعا سکھاتا ہوں اور یہ تاکید کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو کرنا۔ اور وہ دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ مجھے اپنے ذکر پر اور اپنے شکر پر اور بہترین عبادت پر مدد فرما۔ اور ہر نماز کے بعد کی تاکید کی تھی کہ ہر نماز، میں نے تو ایک مدت تک اپنے کمرے میں جب تک شیخو پور میں تھا، سامنے جہاں بیٹھتا تھا ایسے، تو کمپیوٹر سے نکال کے لگا لیا تھا کہ کبھی میں بھولوں نہ اس دعا کو۔ جب بھی اسی رخ پر بیٹھنا ہوتا تھا پڑھنے کے، وہ سامنے پھر گھر بھی کمرے میں لگا رکھا تھا، تاکہ یہ دعا کبھی گھر والے بھی نہ بھولیں۔ اس کے پڑھنے سے اگر یہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو پھر عبادت میں بھی دل لگتا ہے آدمی کا دل میں نرم ہوتا ہے، اور آدمی اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں، جیسا کہ پچھلے کسی بیان میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کچھ دعائیں بتا رہا ہوں کہ ان کو آپ کبھی چھوڑتے نہیں تھے، پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اور وہ دعائیں کیا، جس سے دنیا کی اور آخرت کی دونوں بھلائیاں اس پہ پوشیدہ ہیں۔ آپ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ایک یہ دعا تھی کہ اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو جو دعا سب سے زیادہ پسند ہے وہ عافیت کی دعا ہے۔ اب عافیت ایک ایسا لفظ ہے کہ ہر طرح کی جو آدمی کو دقتیں پریشانیاں پیش آ سکتے ہیں اس سب سے حفاظت ہو، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ کس میں آپ کی عافیت ہے۔ ایک چیز میں آپ عافیت ہمیں پتہ چلے کہ پوری مصیبت ہے آپ کے لیے، تو یہ دعا اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ دوسری دعا اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، کہ اے اللہ میں آپ سے عافیت اور معافی کا سوال کرتا ہوں اپنے دین کے بارے میں، اپنی دنیا کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں اور اپنے مال کے بارے میں۔ اب کیا بچا؟ اور آپ صبح بھی پڑھتے تھے اور شام کو بھی پڑھتے تھے۔ تیسری دعا تھی اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، کہ اے اللہ جو میری قابل عار اور شرم باتیں جس کو آدمی ظاہر نہیں کرنا ہے، کوئی جان جائے تو آدمی کو اس سے شرم آتی ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہم استر عوراتی، کہ اے اللہ میری قابل شرم اور عار باتوں کی پردہ پوشی فرما، و آمن رواتی، اور مجھے دل کی گھبراہٹ اور تشویش پیدا کرنے والی باتوں سے امن عطا کر۔ تو اب ایک یہ کہ جن چیزوں سے آدمی کی ذلت اور رسوائی ہو اس سے پردہ پوشی فرما، جن سے ہمیں وحشت ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے، تشویش پیدا ہوتی ہے، اس سے ہمیں امن عطا کر۔ چوتھی دعا تھی اس میں اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی، کہ اے اللہ میری حفاظت فرما سامنے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اور اوپر سے اور نیچے سے۔ یعنی اب کوئی جگہ تو بچی نہیں بھئی، کوئی چیز اگر آدمی کی نقصان پہنچا سکتی ہے تو سامنے سے کوئی چیز آ سکتی ہے، پیچھے سے آ سکتی ہے، اوپر سے آ سکتی ہے، نیچے سے آ سکتی ہے، دائیں سے آ سکتی ہے، بائیں سے۔ تو اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی،
ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اس میں ایک اور لفظ بڑھا دیا، میں آپ کی عظمت اور بڑائی کی پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی نیچے سے جو ہے کوئی چیز مجھے ہلاک کر دے، چاہے زلزلہ آ جائے، چاہے سیلاب آ جائے، یا کوئی اور چیز آ جائے، اس کے لیے الگ سے یہ چاروں دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام پوری پابندی سے پڑھتے۔ آپ کا تو حال یہ تھا، روایتوں سے پتہ چلتا ہے اللہ کا نام اتنی کثرت سے لینے کا کہ کچھ صحابہ آپ کے یہاں رہتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے حجرے کے آس پاس کہ کوئی ضرورت ہو تو آپ بتائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹنے کے لیے جاتے تھے کمرے میں، ہم چوکھٹ کے پاس رہتے تھے تو مستقل جو ہے ذکر کی آواز جو ہے، دعا ذکر آواز، ہم لوگ کی آنکھ لگ جاتی تھی، کھلتی تھی تب بھی آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے ہی رہتے تھے، پتہ نہیں کب سوتے تھے، یعنی جب تک آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہے سوئے نہیں تب تک کچھ نہ کچھ اللہ کا نام جو ہے لیتے رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب صبح اٹھا کرو تو 10 مرتبہ بستر ہی پر بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، پہلے 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، پھر 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، پھر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اور یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کی تنگی سے۔ تو دنیا کی جو تنگی ہے، چاہے جانی مالی جیسی بھی تنگی، سب اس میں آ گئی، اور آخرت کی تنگی سے یہ اتنا 10 مرتبہ آدمی یعنی بستر ہی پر پڑھ لے، اس کے بعد تب اٹھے۔ تو یہ ساری چیزیں، ایک دعا اور آپ نے فرمایا، یہ کلمہ توکل ہے کہ آدمی 7 مرتبہ اگر پڑھ لے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، روایت میں آتا ہے کہ چاہے جھوٹے دل سے اگر آدمی پڑھ لے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی اس دن کی تمام ضروریات کی کفایت فرمائیں گے۔ بے من جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ویسے ہی پڑھ لے تب بھی، لیکن پڑھے اللہ کا نام لے، اللہ کے نام میں جو تاثیر ہے، ہم لوگوں کے نام میں آدمی جاتا ہے، جا کے کسی کا نام لیتا ہے، لوگ رہتے ہیں ارے فلاں آدمی نے کہا چلو یہ کام ہو جانا، تو اللہ کے نام میں۔ ایک بڑے عالم تھے لکھنؤ میں، مولانا عین القدس صاحب، مدرسہ عرفانیہ جو ہے فرقانیہ، اس کے جو ہے بانی تھے، اللہ جانے ان کا کوئی ذریعہ معاش کا تو نہیں پتہ تھا، لیکن جو جاتا تھا جتنا پیسہ مانگتا تھا نکالتے تھے تکیے کے نیچے دے دیا کرتے، کہ ہر آدمی ان کے یہاں پہنچ نہیں پاتا تھا۔ ندوہ کے شیخ الحدیث تھے مولانا حیدر حسن خان صاحب ٹونکی، ان سے بڑے تعلقات تھے، لوگ ان کے یہاں جاتے تھے، مولانا لکھ دیتے تھے پرچی، جس کی لکھ دیا اس کی تو فوراً رسائی ہو جاتی تھی۔ ایک دن مولانا حیدر حسن خان صاحب نے کہا ان سے کہ میں تو جو آتا ہے لکھ دیتا ہوں، آپ کو کوئی گرانی تو نہیں ہوتی ہے؟ دن بھر میں 10 آدمی ہے، 10 کو لکھ دیا تو یہ ضرورت مند کوئی دے دیا جائے، تو ان کا خط جو لے جاتا تھا فوراً اندر جانے کی اجازت، اس نام کا اثر۔ تو مولانا کا نہیں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لکھ دیتے ہیں، اس لیے میرے یہاں ہر آدمی تو آ نہیں پائے گا، آپ کی معرفت سے، آپ کے ذریعے سے آ جاتا ہے، اس لیے آپ کسی کو بھی انکار نہ کیا کریں، جو آئے اس کو لکھ دیا کریں۔ تو ناموں کا تو اثر ہوتا ہے نا، آدمی جب اللہ کا نام لے گا تو کیا اللہ کا نام اثر نہیں کرے گا؟ چاہے جھوٹے دل سے لے چاہے سچے دل سے لے، جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا وہ اتنی قوت اس کی بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ کل میں نے بتایا تھا مضطر آدمی جب ہر سہارا جس کا ٹوٹ جاتا ہے، وہ جتنا بے قراری اور دل توڑ کے دعا کرتا کوئی نہیں کرتا، اس کی قبولیت میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دعا حضرت ایوب علیہ السلام کی قرآن میں اللہ نے ذکر کی ہے، آدمی کسی طرح کی پریشانی ہو، اس کا بہت تجربہ ہے، پڑھے 100 مرتبہ سے لے کے 1000 مرتبہ، چاہے وہ جسم بیمار ہو، چاہے روحانی بیماری ہو، نماز میں نہ دل لگے، یا ویسے بھی کسی بیماری میں مبتلا ہو، ظاہری بیماری ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ میرے رب مجھے پریشانی لائق ہے، ظاہر ہے کہ ان کو جو بیماری تھی، کیڑے پڑ گئے تھے بدن میں، وانت ارحم الراحمین، اور آپ جو بہت رحم کرنے والے، صرف اتنا ہی ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ آدمی پڑھے، کبھی بھی تجربہ کر کے دیکھ لے، کسی طرح کی پریشانی میں اگر آدمی مبتلا ہو۔ ہمارے استاد مولانا اعجاز صاحب کہنے لگے، اخیر زمانے میں ان کی طبیعت بہت بگڑ جاتی تھی، رمضان کا مہینہ تھا، ایک دن صبح فون کیا، کہنے رات میری طبیعت ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ صبح نہیں ہو پائے گی، تو مجھے اچانک حضرت ایوب علیہ السلام والی یہ دعا یاد آئی، کہ تسبیح میرے ہاتھ میں گن کے 1000 مرتبہ پڑھا، کہ جیسے جیسے پڑھتا جاتا تھا مجھے احساس ہوتا تھا کہ طبیعت بہتر، 1000 کی تعداد میں نے پوری کی، جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، ایک دم ٹھیک ہو گیا صبح ہوتے ہوتے۔ تو دعاؤں کا اثر ہوتا ہے،
اب اس طرح آپ بھی اگر بیان کرنا تو گھنٹوں بیان کرے، ایک ایک دعا الگ الگ الگ. ایک دعا قرآن میں کی میں نے بتایا تھا کہ ایک آیت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کی عمر جب 40 سال تک پہنچ جائے تو اس کو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اللہ مجھے توفیق دیجیے کہ رب اوزعنی ان اشکر، میں شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر کی ہے. والدین کا بطور خاص ذکر کیا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان عمل صالحا، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں، اور ایسا نیک عمل کہ انعام صالحا ترضا، جو آپ کو راضی کر دے. واصلح لی فی ذریتی، اور آپ یہ صلاحیت میرے لیے میری اولاد کے اندر بھی پڑ دی. وہاں والدین کے بارے میں کہا اور یہاں اولاد کے بارے میں کہ ان کے اندر بھی، اس لیے کہ آدمی کو اولاد کو ہی نہیں کہ چھوڑ دینا چاہیے کہ ارے جو ان کرتے رہے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ جیسے والدین کا حق ہے ویسے اولاد کا بھی حق ہے. تو انعام صالح کہ واصلح لی فی ذریتی، کہ میرے لیے میرے اولاد کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا کری، وہ بھی یہ کام کرنے والوں آپ کا شکر ادا کریں، ایسے اعمال کریں جو آپ کو راضی کریں. انی تبت الیک و انی من المسلمین، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. اس طرح کی جو دعائیں ہیں آدمی کو سیکھنا چاہیے. دعاؤں کے مجموعے موجود ہیں، مناجات مقبول، حسب الاعظم وغیرہ ہے. چھوٹی چھوٹی جو دعا یاد کر لینی چاہیے اور اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. اس کی تبدیلی آپ زندگی میں ہر لمحے ہر وقت دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.